بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام پریشانیوں سے، دکھوں تکلیفوں سے نجات دے، آمین ثم آمین۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے ایک جو وظیفہ لائی ہوں وہ کسی گفٹ سے، کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ یہ ہر اس بہن کے لیے ہے جو اپنے گھر کی وجہ سے پریشان ہے، کیونکہ گھر میں سکون نہ ہو تو دنیا کی کوئی بھی دولت اسے عورت کو مل جائے، لیکن اگر خامد ناراض رہے، خامد کی طرف سے کوئی اچھا ریسپانس نہ ملے، خامد محبت کرنے والا نہ ہو، بات بات پہ بے عزت کرے، جھڑکے، یا اس کے علاوہ اس کی بات نہ سنے، اسے اہمیت نہ دے، بات بات پر اس کے کاموں میں سے کیڑے نکالے وغیرہ وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی ایک اور خامد کے اندر برائی ہو کہ اس کا کسی دوسری عورت کے ساتھ ناجائز تعلق ہو، تو ایسی بہنوں کے لیے یہ وظیفہ جو میں بتانے جا رہی ہوں آپ کو کسی تحفے سے کم نہیں۔ تو اگر کسی میری بہن کو اس طرح کا مسئلہ ہے، یا میری کسی بیٹی کو اس طرح کا معاملہ ہے، وہ اپنے گھر سے اس وجہ سے پریشان ہے، تو یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن کہنے کو تو چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے جو فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اتنے زیادہ اس کے اثرات ہیں، اتنے زیادہ اس کے فائدے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو اندازہ وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے اس وظیفے کو پڑھا، اس سے فائدہ حاصل کیا، اور زندگی میں اب خوش و خرم رہ رہے ہیں۔ تو میری بہت ساری بہنیں جو ہیں، ان کی میرے پاس یہ شکایات آتی ہیں کہ میری داماد کا کسی دوسری لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، یا میری بیٹی پریشان ہے، یا کوئی عورت کہتی ہے کہ میرے خاوند کا کسی دوسری عورت سے افیئر چل رہا ہے، تو وغیرہ وغیرہ۔ بے شک ایسے معاملات جو ہیں وہ آج کل جو سوشل میڈیا کی برائیاں ہیں اسی کی وجہ سے آ رہے ہیں کہ فیس بک پر، انٹرنیٹ کا کوئی بھی یعنی پلیٹ فارم ہے، وہاں پر جو ہے وہ کسی دوسری عورت سے، کسی دوسری لڑکی سے ٹائم پاس کرنے کے لیے دوستیاں لگا لیتے ہیں، اور وہ بے شک ناجائز تعلقات کہلائیں گے، کیونکہ بغیر نکاح کے اگر کسی غیر محرم عورت کے ساتھ یا کسی غیر محرم مرد کے ساتھ تعلقات اختیار کر لیے جائیں تو وہ تعلقات جو ہوتے ہیں سوائے شیطانی کھیل کے اور سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں۔ یہ دوستیاں، یہ تمام چیزیں یہ بے معنی ہیں۔ تو اس میں یعنی کہ کوئی دوستی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے دین نے اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تعلقات اختیار کرے۔ تو ایسے معاملات میں جو میری بہن بیٹیاں پریشان ہیں، تو انشاءاللہ وہ ضرور اس سے فائدہ حاصل کریں گی۔ تو یہ ہے کہ وہ جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہیں، جس سے پھر گھروں میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ بیوی بچوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے، بیوی بچوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو، ان عورتوں کو، ان لڑکیوں کو جو ہے اہمیت دی جاتی ہے جن کے وجود کا جو ہے یعنی کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اپنی زندگی میں۔ تو یہ ایسی برائیاں جو ہیں ان کو دور کرنے والا جو ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے،
اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سے بچتے رہیں۔ تو سب سے زیادہ میں اس چیز کا آپ سے، اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے میں درخواست کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کا اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی عزتوں کو، آبرو کو، ان کی شوہر کی عزت آبرو کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور شیاطین کے شر سے بچائے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لا تقربوا الزنا، یعنی کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ گناہ جو ہے، یعنی کہ زنا جو ہے ایک ایسا گناہ ہے کہ کیا یہ کوئی ایسی جاندار چیز ہے کہ جس سے ڈرنے کی چیز ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤ؟ یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ زنا نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب نہ جاؤ کہنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں، وہ تمام کام جو ہیں، جو انسان کو، وہ تمام باتیں جو انسان کو زنا کی طرف لے جاتی ہیں یا زنا کی طرف مجبور کرتی ہیں، ان کاموں سے، ان باتوں سے، اس راستے سے اجتناب کرو۔ تو آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے میری بہنیں، میرے بھائی، کہ ہر وہ کام جو انسان کو زنا کرنے پر مجبور کر دے، جو زنا کے راستے پر لے جائے، تو ایسی تمام چیزیں، ایسے تمام کام، ایسی تمام باتیں چھوڑ دی جائیں۔ تو یعنی کہ مراد یہ ہے کہ غیر محرم مرد کے ساتھ، غیر محرم عورت کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، تعلق رکھنا، یا اس طرح کے کوئی بھی معاملات جو ہیں وہ، یعنی کہ دیکھنے کو تو انسان سمجھتا ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ میری دوست ہے، اس کی بات کرنے کا انداز اچھا ہے، یا میرا دوست ہے، اس کا بات کرنے کا انداز اچھا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کسی چیز کو انسان کے سامنے مزین کر کے رکھتا ہے۔ تو جب انسان کے سامنے کوئی چیز سجا سنوار کے، مزین کر کے شیطان اس کے سامنے پیش کرتا ہے، تو انسان تو خطا کار ہے، خطا کا پتلا ہے، تو وہ مجبور ہو جاتا ہے شیطان کے بہکاوے سے، اور وہ اس گناہ کی طرف جو ہے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ باقی ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں، یہ ہمارے اللہ کا فضل ہے، ہمارے اللہ کا کرم ہے کہ ہم جب اپنے رب سے اپنے گناہوں کی استغفار کریں گے اور ہمیشہ اپنے گناہوں سے بچنے کی اللہ پاک سے مدد مانگتے رہیں گے، تو ہمارا رب ہمیں ضرور بچاتا ہے۔ تو سورہ یوسف کی ایک آیت ہے، آیت مبارکہ ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو چاہیے کہ کوئی بھی عورت، کوئی بھی مرد ہو، تو وہ یہ آیت جو ہے وہ اپنی ہر نماز کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں، اس دعا میں اس آیت کو شامل کیا کریں اور زبانی یاد کر لیں۔ جب ہم یہ دعا اپنے رب سے مانگتے ہیں گڑ گڑا کر، عاجزی و انکساری سے، اور اپنے نفس کی پناہ مانگتے ہیں، اپنے نفس کے لیے ہم اپنے رب کی پناہ مانگتے ہیں، تو ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں پناہ ضرور دیتا ہے اور ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں ایمان بھر دیتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اب چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خفا رہتا ہے، اسے اہمیت نہیں دیتا، تو اس عورت کو چاہیے کہ آیت مبارکہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ 313 مرتبہ کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اپنے شوہر کو کھلانا ہے۔ چینی پر دم کر لیں تو شربت بنا دیں، گرم چیز میں نہیں ڈالنا، کھٹی چیز میں نہیں ڈالنا، بس یہ 2 چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، گرم چیز میں نہیں ڈالنا اور کھٹی میں، یعنی کہ گرم دودھ گرم چائے میں نہیں ڈالنا، اور کھٹی چیز جو ہے جیسے دہی میں نہیں ڈالنا۔ یہ ویسے کوئی بھی میٹھی چیز کسی قسم کی بھی ہو، آپ اس میں ڈال کر اپنے شوہر کو کھلا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ نے 313 مرتبہ روزانہ میٹھی چیز پر دم کر کے
اپنے شوہر کو کھلانا ہے۔ جب گھر میں موجود نہ ہوں تو اس وقت پڑھ کر رکھ لیں، اور جب شوہر گھر میں آئیں تو اس وقت کسی بھی طریقے سے ان کو یہ کھلا دیں، اور انشاءاللہ یہ 41 دن کرنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شوہر جو ہے اپنی بیوی سے شدید محبت کرے گا، بلکہ محبت میں دیوانہ ہو جائے گا، اور تمام بری عادتیں چھوڑ دے گا، اور جو غیر عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں ان کو بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں میں میری ویڈیوز کو شیئر کیا کیجئے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔